بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، سانحہ حافظ آباد آج پیش آیا ہے، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنا لیا کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ آج جو انہوں نے تقریر کیا وہ انتہائی مختصر ترین تقریر تھی۔ اس کی وجہ آپ سے جانیں گے، کیونکہ 10 منٹ کی تقریر انہوں نے کی، پہلا جلسہ تھا، انتخابات سر پر ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اس تقریر میں آپ کو کوئی متاثر کن بیان، بیانیہ یا منشور نظر آئے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے۔ لاہور میں انہوں نے ایک انتہائی ناکام جلسے سے خطاب کیا۔ پہلے جلسے میں انہوں نے سفید کبوتر کو جو نیچے ایک بندے نے اوپر پھینکا اور وہ میاں صاحب کے سامنے آ کے ڈائس پر بیٹھا اور میاں صاحب نے پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ بٹھا لیا اور اس پاکستانیوں کو کبوتر سفید نکال کے کبوتر سے دکھایا تھا۔ ایک طرف، جی، اور نہیں، اس سے ہٹ کے اس سفید کبوتر کے ذریعے میاں صاحب نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ میں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتا، میں سب کے ساتھ امن چاہتا ہوں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی واپسی کے بعد یہ 4 مہینے کا تقریباً، یہ آپ دیکھ لیں کہ 4 مہینے بھی نہیں بلکہ 3 مہینے بنتے ہیں، 3 مہینے کا یہ ٹائم ہے، اور ان 3 مہینوں میں میاں صاحب نے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی کہانی کے مصداق، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مصداق، مصداق کہتے ہیں۔ ہاں آپ چونکہ میرے اردو کے ٹیوٹر ہیں تو میں اس وجہ سے آپ، جی 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 مصداق، جی 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 جی، شکریہ سر۔ تو اس کے تو اب میاں صاحب جو ہیں وہ ایک طرف انہوں نے سفید کبوتر کے ذریعے امن کا پیغام دینے کی کوشش کی، اور دوسری جانب انہوں نے منہ سے جو بھی خواہش نکالی، جو بھی فرمائش کی، جو بھی انہوں نے مطالبہ کیا، وہ مطالبہ من اس کو پورا کیا گیا۔ بھلے وہ پی ٹی آئی کے بخیے ادھیڑنے سے متعلق ہو، وہ عمران خان کو غیر ضروری اور غیر متعلقہ جیلی بھونڈے مقدمات میں جیل میں رکھنے کا معاملہ ہو، یا بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا معاملہ ہو، انہوں نے ان کی ہر خواہش پوری کی گئی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ 90 روز کے بعد، 21 اکتوبر سے لے کے اب 90 روز کے بعد وہ دوبارہ عوام میں آئے، لیکن عوام نے ان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ جو حافظ آباد کا جلسہ تھا، ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے حافظ آباد سے بہت زیادہ پیار ہے، تو ان کا یہ یہ آغاز شرارت آپ کرنا نہ ہی کریں۔ مجھے تو ویسے تھوڑا سا مشکوک لگا تھا، کیونکہ جب وہ نہیں تو حافظ 24 آباد کا اکتوبر نام تو حافظ آباد ہی ہے نا جی جی، یار۔ یہ جب 24 اکتوبر کو حافظ جی، آباد میں کو میں کیا بھی وہی کہتے کہہ ہیں رہا ہوں سر۔ کہ یہ مجھے جب لاہور سے 24 پیار ہے اور میں اکتوبر کو اسلام ادھر۔ آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یار، آپ عجیب کیوں باتوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، آپ بہت شرارتی ہیں، مجھے پتہ ہے۔ میں نے پھر انہیں تو بلا لینا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب 24، جی جی، 24 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے نا، تو ان کی پیشی کے موقع پر نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بڑے اچھے نعرے لگے، بڑے مینی خیز قسم کے نعرے تھے۔ وہ نعرے تھے میاں تیرے چاہنے والے پنڈی والے پنڈی والے، اور یہ تقریباً کوئی 1.5 درجن 15 یا 20 ایک بندے تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مرکزی جو گیٹ ہے شاہراہ دستور کے باہر، یہ وہاں پر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے، میاں تیرے چاہنے والے پنڈی والے پنڈی والے۔ تو اسی طرح مجھے وہ خیال آ گیا کہ میں نے کہا انہوں نے آج حافظ آباد کا بھی اسی طریقے سے وہ نام اور ذکر کیا ہے۔ لیکن کرامت مغل صاحب، انتہائی فلاپ شو تھا، انتہائی ناکام مایوس کن پرفارمنس تھی، اور جس کیلیبر کے میاں نواز شریف صاحب کو لیڈر سمجھا جاتا ہے، میرے خیال میں اب ان کا دم خم نکل چکا ہے۔ جیسے سپورٹس میں بھی ایک موقع آتا ہے کہ کھلاڑی اگر اپنی پیک پہ، جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اس وقت ریٹائرمنٹ لے لے تو پھر وہ باقی ساری زندگی بھی اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ کھلاڑی وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرفارمنس کو اشارہ نہیں سمجھتے، اس کا جو اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں، مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، اور وہ اس اشارے کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید جو ہے وہ یہ کھیل کھیل سکیں، اور اس لالچ کے چکر میں وہ جتنا عرصہ اس سپورٹس میں رہتے ہیں، وہ اتنا مزید جو ہے وہ ان کی عزت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور اس وقت میاں صاحب بھی اسی طرح کی صورتحال سے دو چار ہیں۔
لاہور کا 21 اکتوبر کا جلسہ میرے خیال میں ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، اور وہ اس ٹیسٹ میں ناکام ہوئے، لیکن وہ اس بات پر بضد رہے، اور بضد بھی اس صورت تک رہے کہ جب تک عمران خان جیل میں نہ ہو، اس بات کی گارنٹی نہ ہو کہ انتخابات سے پہلے وہ باہر نہیں آئے گا، اور جب تک بلہ نہیں چھن جاتا وہ عوام میں نکلنے کی جرت نہیں کر سکے۔ اور جب وہ عوام میں نکلے ہیں تو پھر حالت یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ جہاں پر یہ آج جلسہ کیا گیا، یہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا، ایک بہت بڑے ایریے کو صرف پارکنگ کے لیے مختص کیا گیا جہاں پر گاڑیاں کھڑی تھیں، درمیان میں پنڈال بنایا گیا تھا، اور اس پنڈال کی پرلی سائڈ پہ ہیلی کاپٹر کے اترنے کی جگہ رکھی گئی تھی۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب وہاں پہنچے تو اس وقت بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 30 to 40% وہ حصہ گراؤنڈ کا وہ خالی تھا، اور انتہائی کم لوگ گراؤنڈ میں موجود تھے، کرسیاں بھی بڑی کھلی کھلی لگائی گئی تھیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں صاحب آپ مکمل طور پر فلاپ ہو چکے ہیں۔ ایون کہ آپ آپ اپنی دیکھیں کہ ٹرین حافظ مس کر آباد چکے کے ہیں۔ جو ملکہ اضلاع ہیں، فیصل آباد ہو، گجرانوالہ ہو، گجرات ہو، یا اس سے جو دیگر اس کے ملکہ اضلاع بنتے ہیں، میرے خیال میں منڈی بہاؤالدین بھی شاید اس کے کہیں نہ کہیں وہ جی وہ ساتھ بھی آ کے لنک لگتا ہوتا ہے، ہے، گجرا تو والا ان ہے، پھر اضلاع سے کاموں کی ہے، شیخو پورا ہے، سارے کہتے ہیں تو میں بنا دیتا ہوں، جی اگر بندوں نے آنا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اب یہ ساری جو صورتحال تھی کہ 4 اضلاع تھے، اور 4 اضلاع کے جی بولیں بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ جی 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 کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان اضلاع سے لوگ آئے وہاں پر جلسے جلوس کی صورت میں، وہاں پر کچھ نہ کچھ لوگ آئے، لیکن اس کے باوجود وہ چھوٹا سا پنڈال جو پہلے ہی 3 حصوں میں تقسیم کیا جا چکا تھا، وہ بھی جی جی وہ بھی نہیں بھر سکا۔ اور آپ المیہ دیکھیں کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت، اس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اب تقریباً کوئی 5 سے 10 ہزار بندہ اکٹھا کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اور اس پورے جلسے میں میاں صاحب نے کوئی بڑی اہم بات نہیں کی، وہی بات کہ مجھے 5 ججوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے سے اس لیے ہٹا دیا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ تو میاں صاحب کی گزارش ہے میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آپ کو تو پھر بھی 5 ججز نے نکالا تھا، اور آپ اکیلے تھے جس کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تھا۔ یہاں عمران خان صاحب کی تو پوری جماعت کو 3 ججز نے جو ہے وہ انتخابات سے باہر کر دیا ہے۔ تو بڑے مشکل حالات یقیناً شاید آپ کے لیے ہوئے ہوں گے کہ آپ کی اور آپ کی پارٹی اور آپ خود اس بڑے کرائسس سے گزرے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں آپ ذرا ان پر بھی دیکھیں کہ 3 ججز بیٹھتے ہیں، اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو کروڑوں ووٹرز رکھتی ہے، کروڑوں اس کے حامی اور سپورٹرز ہیں، اس کو محض اس وجہ سے انتخابات سے باہر کر دیتے ہیں کہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات اس طرح نہیں ہوئے جیسے شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خواہش تھی۔ اور یہ سارا جو انتخابی نشان والا معاملہ تھا، یہ عام انتخابات کے بعد بھی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ معاملہ جان بوجھ کر الیکشن سے پہلے اس کو نمٹایا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ بلے کا انتخابی نشان چھینا جائے اور نون لیگ کی ایک اور خواہش پوری کی جائے۔ لیکن میاں صاحب نے آج کوئی اہم اور بڑی بات نہیں کی۔ ایک جو اس میں تھوڑی سی ہمیں تبدیلی نظر آئی، وہ یہ تھی کہ میاں صاحب نے آج آخر میں جو ہے وہ اپنی تقریر نہیں کی، بلکہ انہوں نے مریم نواز سے پہلے تقریر کی۔ تو یہاں سے ایک جو اشارہ لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید میاں صاحب اب مریم کو مسلم لیگ نون کی آئندہ جو قیادت ہے وہ ان کے حوالے کر چکے ہیں، اور آج مریم کا سب سے آخر میں تقریر کرنا شاید اس بات کا اشارہ تھا کہ آج کے بعد یا میاں صاحب کے بعد مسلم لیگ نون کو باقاعدہ مریم نواز صاحبہ ہی لیڈ کریں گی۔ اور آپ کو یاد ہے بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عموماً جو بھی لیڈر ہوتا ہے، سب سے بڑا رہنما ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں تقریر کرتا ہے۔ عمران خان صاحب ہوں، پی ٹی آئی سے بلاول بھٹو ہوں، یا دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی آپ دیکھیں تو ہر رہنما آخر میں تقریر کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب میاں صاحب نے آج جو ایک معمول کے برعکس
انہوں نے پہلے تقریر کی اور پھر اپنی تقریر کے بعد انہوں نے مریم کو تقریر کرنے کا موقع دیا، تو یہ ایک طرح سے شاید انہوں نے اشارہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد شاید وہ مسلم لیگ نون کی قیادت نہ کر سکیں، اور اسی وجہ سے اب آئندہ جو قیادت ہوگی مسلم لیگ نون کی وہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہوگی اور وہی اس کے تمام تر اہم فیصلے کریں گی۔ دوسری جانب اب جو انتہائی فلاپ یہ شو ہوا ہے، اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میاں صاحب نے اپنا آئندہ کا جلسہ بھی منسوخ کر دیا، تو میں نے آج دن کو یہ لکھا تھا کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میاں صاحب عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے، یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اس بات کو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون عوام کی نبض کو جتنی جلدی پڑھ لے، جتنی جلدی سمجھ لے، یہ اس کے لیے اتنا زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ عوام اور لیڈر، سیاسی قائد جو ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور عوام کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آئندہ عام انتخابات میں آپ کے لیے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اور گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ نواز شریف کا نام ECL میں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ عام انتخابات کے بعد ملک سے بھاگ جائے گا۔ تو میرے خیال میں آج جو سینیریو ہمیں حافظ آباد میں نظر آیا، یہ شاید اس کی ایک جھلک ہے کہ عوام نے میاں صاحب کو مسترد کر دیا ہے، اور جیسے انہوں نے اپنا اگلا جلسہ منسوخ کیا ہے، مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کہیں الیکشن سے پہلے ہی بیرون ملک نہ چلے جائیں، کیونکہ کسی بھی وقت ان کا جو ڈاکٹر ہے وہ اچانک بتا سکتے ہیں کہ ان کا ایک ضروری چیک اپ رہتا ہے، اور وہ ضروری چیک اپ ہونا الیکشن سے پہلے پہلے ضروری ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہمیں نظر آ سکتی صحیح۔ ہے۔ لیکن آج اب میاں صاحب نے دوسری بار عوام کے شیشے میں اپنی شکل دیکھی ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ عوام نے میاں صاحب کو دوسری بار 90 روز کے بعد یہ دوسری بار عوام میں نکلے ہیں، اور عوام نے اس بار بھی مسترد کر دیا۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ اب نواز شریف صاحب تو چھوڑیں، بلکہ مجھے تو پوری مسلم لیگ نون کا اس کے بعد آگے کوئی فیوچر نظر نہیں آتا، اور نہ ہی صحیح۔ آج جلسے کے اندر مریم نواز صاحبہ نے کوئی ایسی خاص بات کی ہے، وہی گھسے پیٹے الزامات، وہی ساری باتیں جو وہ پہلے کر چکی ہیں۔ صرف عمران خان صاحب کا آج انہوں نے شاید نام نہیں لیا، ان پر کوئی براہ نہیں راست لیا انہوں نے تنقید نام، نہیں انہوں کی۔ نے کہا کہ ان کے بیٹے باہر لندن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بیٹے اگر لندن میں ہیں تو وہ پاکستان کی سیاست سے، اپنے باپ کے عہدے سے مکمل طور پر لا تعلق ہے۔ تو ان کا عمران اپنا خان بیٹا صاحب جب لندن وزیر میں ہے، اعظم، جی 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 بالکل، ان کے اپنے اور بھائی، حسین ان کے نواز کو بھتیجے، دیکھ ان کی لیں، بھابیاں۔ حسن نواز ابھی کو میاں دیکھ صاحب لیں، 4 ماہ بعد ہی واپس آئے ہیں نا، جی جی بالکل اسی 4 طرح ماہ بات پہلے۔ ہے۔ تو دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں بلکہ ہم 28 مئی والے ہیں، یعنی وہ اپنا بتانا چاہتی تھی کہ ہم ایٹمی دھماکے کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس میں بھی تھوڑی سی ڈنڈی ماری، اور انہوں نے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے والد صاحب 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ پاکستان کے جو سائنسدان تھے، ان کی جو کابینہ تھی، اس کے علاوہ اس وقت کے جو بڑے صحافی تھے جنہوں نے میاں صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میٹنگ میں بھی انہوں نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے، ورنہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اور سابق وزیر خارجہ جو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت کا حصہ تھے، گوہر ایوب صاحب، ان کا ایک انٹرویو آن دا ریکارڈ ہے کہ نواز شریف صاحب ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ تو عوامی رد عمل تھا، عوام کا دباؤ تھا جس نے ان سے یہ ایٹمی دھماکے کروانے پر ان کو مجبور کیا۔ صحیح۔ تو یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کریڈٹ یہ لے سکتے ہیں، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب، سانحہ حافظ آباد پر تبصرے کے لیے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔